السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلمہ طیبہ کی فضیلت اور کچھ اذکار کے بارے میں پڑھیں گے، جیسے کہ یہ دوسری ویڈیو ہے نوافل کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کی فضیلت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تمام اذکار میں افضل لا الہ الا اللہ ہے اور تمام دعاؤں میں افضل الحمدللہ ہے، ترمذی میں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ جلالہ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ورد تعلیم فرما دیجیے جس سے آپ کو یاد کیا کروں۔ ارشاد ہوا، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ عرض کیا، میرے رب، میں کوئی مخصوص چیز مانگتا ہوں جو مجھے کو عطا ہو۔ ارشاد ہوا کہ اگر ساتوں آسمان ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، دوسری طرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا، یعنی سائمہ ابن حوا میں۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کلام 4 کلمے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان میں جس کو چاہے پہلے پڑھے، جس کو چاہے بعد میں، کوئی خاص ترتیب نہیں، مطلب کسی کو بھی آپ پہلے بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے محبوب کلمات ہیں، مسلم اور ابن ماجہ میں ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، کوئی عمل ایسا بتا دیجئے کہ بیٹھے بیٹھے کرتی رہا کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے کہ تم نے 100 غلام عرب آزاد کیے۔ کتنے غلام عرب آزاد کیے؟ 100 غلام۔ اور الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب ایسا ہے کہ گویا تم نے 100 گھوڑے ماں سامان لگام وغیرہ جہاد میں دیے سواری کے لیے۔ اور اللہ اکبر 100 مرتبہ کہا کرو، اس سے کیا ثواب ہوگا؟ اس سے یہ ثواب ہوگا کہ اس کا ثواب ایسا ہے کہ گویا آپ نے 100 اونٹ قربانی میں ذبح کیے، وہ قبول ہو گئے۔ اور لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھا کرو، اس کا ثواب تو ساری زمین اور آسمان کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ اس سے پڑھ کر کسی کا کوئی عمل نہیں جو مقبول ہو۔ ٹھیک ہے۔ ابو داود، نسائی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، یعنی 34، اس میں 33 لکھا ہوا ہے، 34 مرتبہ، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر پڑھے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ اتنی کثرت سے ہوں جتنے سمندر کے جھاگ ہوں۔ اتنی کثرت سے ہوں چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، اس کے گناہ تب بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور وہ 33 بار الحمدللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد کہے۔ اب درود شریف کے فضائل میں بیان کرتا ہوں، آپ سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے، اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ صلاۃ بھیجتے ہیں، صلاۃ بھیجتے ہیں۔ مسلم شریف میں رحمتیں بھیجتا ہے، 10 درجے بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جن کے سامنے میرا تذکرہ ہو، یعنی ذکر ہو آئے، اس کو چاہیے کہ مجھے درود بھیجے جو مجھ پر، اور فرمایا کہ ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا، اس کی 10 خطائیں معاف ہوں گی اور 10 درجے بلند ہوں گے۔ مسلم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ بلا شک مجھ سے قیامت میں لوگوں میں سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ درود بھیجے، جو سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا وہی قیامت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا، ترمذی میں ہے۔ استغفار اور توبہ کا بیان کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قسم ہے خدا کی، میں استغفار کرتا ہوں اللہ سے اور توبہ کرتا ہوں خدا کی طرف دن میں 70 بار سے زیادہ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کرتے ہیں، بخاری شریف میں ہے۔ اور اگر مزنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں خدا سے میں توبہ کرتا ہوں خدا کی طرف دن میں 100 بار، کتنی مرتبہ؟ 100 بار توبہ کرتا ہوں لوگوں سے، فرمایا۔ اب استغفار کا بیان کیا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں تشریف فرما ہوئے تو ہم آپ کے اس استغفار کو شمار کرتے، آپ کی نشست میں ان الفاظوں کو 100 مرتبہ فرماتے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ فرمایا، کیا فرمایا؟ بلال بن یسار رضی اللہ عنہ بن زید کہتے ہیں کہ بیان کیا مجھ سے میرے والد نے، اور بیان کیا ان سے ان کے دادا نے، انہوں نے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو شخص
استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھے بخش دیے جائیں گے، بخش دیے جائیں اس کے گناہ اگر وہ بھاگا ہو جہاد سے، اگر وہ جہاد سے بھاگا ہو اس کے گناہ وہی بخش دیے جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے نیک بندوں کا درجہ بلند فرماتا ہے تو وہ بندہ پوچھتا ہے اے پروردگار یہ درجہ مجھ کو کیوں ملا؟ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے تیرے استغفار کے بدولت، اور زندوں کی طرف سے مردوں کے لیے بہترین ہدیہ کیا ہے؟ استغفار ہے، آپ استغفار پڑھ کے جو ہے مردوں کو بخش سکتے ہیں۔ اب غم دور کرنے کا کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی 99 بیماریوں کی دوا ہے جن میں معمولی بیماری غم ہے۔ ٹھیک ہے، کتنے بیماریوں کی دوا ہے؟ 99 بیماریوں کی دوا ہے، اور جس میں معمولی بیماری کیا ہے؟ غم۔ اس کے لیے کیا ہے؟ یہ ہے غم دور کرنے کا وظیفہ کیا بتایا اب ہم دیکھیں گے اگلی۔ اب بازار میں داخل ہونے کی دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ حدیث شریف میں ہے کہ بازار میں اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیں گے اور 10 لاکھ گناہ معاف فرما دیں گے اور 10 لاکھ درجے بلند فرما دیں گے، اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیں گے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں جو چوتھا کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ توحید۔ اب مختلف اوقات میں پڑھی جانے والی دعائیں کون کون سی ہیں؟ جیسے گھر سے نکلنے کی دعائیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ان کی حدیثیں بھی لکھی ہوئی ہیں ترمذی شریف میں۔ اس کے بعد جب گھر میں داخل ہوں تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اس کے بعد اپنے گھر والوں کو کیا کریں؟ سلام کریں۔ اس کے بعد بیت الخلاء میں جب آپ جائیں ٹوائلٹ میں تو آپ کو پڑھنی ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جتنی بھی دعائیں ان سب سے پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھنی پڑے گی۔ بیت الخلاء سے جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو پڑھنی پڑے گی غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ اب کھانا کھاتے وقت یہ دعا پڑھیں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اگر بھول جائیں تو بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ اب کھانے کے بعد کی دعا یہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ جب کسی کے کھانا کھائیں تو یہ دعا پڑھیں اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، یہ دعا ہے جب کسی کے میزبان کے کھانا کھائیں آپ۔ دودھ پینے کی دعا یہ ہے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ اب پانی پینے کی بسم اللہ پڑھیں، پڑھ کر پانی پئیں اور الحمدللہ کہیں۔ سیڑھیوں پر چڑھنے کی دعا کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اترتے وقت کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا یہ ہے، ایک طرح سے ریویژن ہو رہا ہے آپ کی دعاؤں کا۔ جب مسجد میں داخل ہوں تو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں سب سے پہلے، پھر بسم اللہ پڑھ کے پڑھیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور نکلنے کی دعا اسی طریقے سے آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، پھر آپ کو کہنا ہے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ اور جب آپ سونے سے پہلے آپ کو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہنا ہے۔ اس کے بعد 4 کل پڑھنی ہے، سورہ ملک پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو استغفار پڑھنی ہے۔ استغفار پڑھ کر جو ہے آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے اللہم بسمک اموت واحیا۔ سو کر اٹھنے کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ بخاری شریف میں بھی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں کی دعا شرف قبولیت سے نوازتا ہے، روزے داروں کی دعا، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا۔ تو ہمیں چاہیے کہ روزے داروں سے دعا کریں، مظلوم سے بھی کہہ سکتے ہیں جس پہ ظلم کیا گیا ہو، اور مسافر جو سفر کرتا ہے اس سے ہم دعا کی درخواست کریں، انشاءاللہ ہماری دعائیں جو ہوں گی قبول ہوں گی۔ اور جب آئینے میں اپنی صورت دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ جو اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملے وہ اس کے لیے کیا صدقہ ہے۔ ماں باپ کو دیکھنا اچھے طریقے سے کیا ہے، وہ کیا ہے، اس سے عمرہ کا ثواب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھنا ماں باپ کو۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی دنیا کی تکالیف میں سے کوئی تکلیف دور کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور فرمائے گا، بخاری میں ہے نا۔ اگر کسی مسلمان کی مشکل دور کر دے، ہے نا، پڑھائی میں ہو یا کسی چیز میں ہو، دین میں ہو۔ اور جب بیوی سے ہم بستری کا ارادہ کریں تو یہ دعا پڑھیں بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اس دعا کو پڑھ لینے کے بعد اس وقت کی ہم بستری سے جو اولاد پیدا ہوگی شیطان اسے کبھی ضر نہ پہنچا سکے گا، یعنی کوئی پریشانی نہیں پہنچا سکے گا۔ اور گھر سے باہر نکلنے کی دعا کیا ہے؟ جیسے میں نے بتایا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
اب جب سفر کا ارادہ کریں، جیسے اب مجھے سفر جانا ہے تو کیا پڑھنی پڑے گی؟ اللہم بک اصول و بک احول و بک اسیر۔ اور سواری کی دعا کیا ہے؟ جب آپ سواری پر چڑھ جائیں تو آپ کو پڑھنی ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اور جب کسی کو رخصت کریں جو سفر میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، حج وغیرہ یا کہیں کسی دوسری جگہ، تو آپ کو پڑھنا ہے استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ یہ ترمذی میں ہے۔ نیا چاند دیکھ کر آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی و ربک اللہ۔ اور جب وضو شروع کریں تو آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ اس کا وضو نہیں، جس نے بسم اللہ نہ پڑھی، جو بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہوتا، ثواب نہیں ملتا ہے۔ تو وضو کرتے وقت جو ہے ہمیں دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ وضو کے درمیان یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ وضو میں مسواک کرنے سے نماز 70 درجے افضل ہو جاتی ہے۔ اگر مسواک کر لیں تو نماز کتنے درجے افضل ہو جاتی ہے؟ 70 درجے افضل ہو جاتی ہے۔ وضو کر چکے تو یہ دعا پڑھنی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور اس کے بعد آپ کو وضو ختم کر کے یہ دعا پڑھنی ہے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص مؤذن کا جواب دے اس کے لیے جنت ہے، یعنی اذان جب ہو رہی ہو تو آپ کو اذان کا جواب دینا ہے، مطلب آپ کو وہی کلمے دہرانے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ پڑھنا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح لا حول ولا قوۃ، اور صدقت باللہ وررتا آپ کو اس میں پڑھنا ہے اقامت میں، ٹھیک ہے، یعنی جو اس میں پڑھنا ہے الصلاۃ خیر من النوم، یعنی جو اذان کی کلمات دہرائے لیکن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میں آپ کو لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا ہے۔ اذان کے بعد کی جو دعا ہوتی ہے وہ یہ ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ جو ہے اذان کے بعد کی دعا ہے۔ اب جو آپس کے اتفاق و اتحاد اور سلوک کا مختصر ہم بیان پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں مسلمان کو متحد رہنے کی بڑی تاکید فرمائی گئی، یعنی ایک رہنے کی، اور سب کو ایک دل رہنا لازم بتایا گیا ہے۔ چنانچہ آیت میں فرمایا گیا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ، یعنی ترجمہ اللہ کے اور اس کے رسول کی تابعداری کرو اور آپس میں جھگڑا مت ڈالو، اگر آپس میں پھوٹ ہوگی تو تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری کیا ہے ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان کا آپس میں ایسا اتفاق ہونا چاہیے جیسا ایک جسم کا حال ہوتا ہے، اگر سر میں درد ہے تو تمام جسم بے چین ہوگا، اور آنکھ میں درد ہے تو تمام جسم بے چین ہوگا، اسی طرح ایک مسلمان کے رنج و تکلیف سے سب مسلمانوں کو رنج و تکلیف کا سمجھنا لازم ہے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہے، کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، دوسرا گھر میں خوشی ہو رہی ہے، ایک گھر میں موت ہو گئی ہے، دوسرے گھر میں کیا شادی ہو رہی ہے، تو سبھی چیزوں میں ساتھ دینا چاہیے، ٹھیک ہے، اور خوشی میں بھی اور غمی میں بھی۔ اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث۔ یہ اس میں لکھی جلد ترمذی صفحہ 15 جلد 2، یعنی آپس میں ملت و ملاقات ترک نہ کرو، ایک سے ایک خفامت رہو، بعض اور حسد نہ کرو، اور سب مل کر اللہ کے بندے اور آپس کے بھائی بنے رہو، اور کسی مسلمان کو جائز نہیں ہے اپنے بھائی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ خفگی رہے، یہ 3 دن سے زیادہ اگر گفتگو نہیں کی ہے، بات نہیں کی ہے تو وہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، جائز نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر 3 دن سے زیادہ ہو گئے اور صفائی نہ کرے، اس حالت میں موت آئے گی تو دوزخ میں داخل ہوگا۔ اب فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصدقۃ والصلاۃ قلنا بلی قال اصلاح ذات البین افساد ذات بین ہی
خالقتہ، یعنی فرمایا کیا میں تم کو نہ بتلاؤں ایسی چیز جس کا درجہ روزہ اور آخرت نماز سے بھی زیادہ ہے؟ وہ چیز آپس کا سلوک ہے۔ پھوٹ ایسی بلا ہے جو نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے، جیسے اس طرح بالوں کو مونڈ دیتا ہے، کچھ بھی باقی نہیں چھوڑتا۔ تو پھوٹ کیا ہوتی ہے؟ پھوٹ کیا ہوتی ہے؟ وہ ایسی بلا ہے جو آپس میں کیا ہے، نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں جو ہے ہم آگے کے اسباق کو پڑھیں گے، اور نورانی قاعدے کی بھی پلے لسٹ ہے، اس میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ایک معرفت تجوید کی پلے لسٹ ہے، اس میں ہم ویڈیوز ڈال رہے ہیں، تو اس کو آپ جا کے وزٹ کریں، اس میں ہم قاعدے وغیرہ ڈالتے ہیں۔ تو بسم اللہ کتنے پڑھنے کی صورتیں ہیں، وصل میں، فصل میں، وصل اول، وصل ثانی، وہ سب بتا چکے ہیں اس میں۔ اور بھی ویڈیوز آئیں گی، آپ اس کو دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں۔ السلام علیکم۔